اسلام ایک متبادل، ایک الٹرنیٹو لے کر آیا تھا جس میں نہ سرمایہ دار کا ظلم تھا، نہ اس کو روکا گیا تھا کہ اس میں کچھ لوگوں کی صلاحیتیں زیادہ ہیں، آگے جائیں، لیکن تمہیں اپنا ایک حصہ ان پر لازمی لگانا ہوگا۔ ضرورت مندوں کم از کم یہ کم سے کم درجے کی ضروریات تو ان کی ہر حال میں پوری ہونی، ان کو اس پر باؤنڈ کیا گیا تھا، باقی کرو ترقی۔ اور نہ یہ کمپلشن تھا کہ کھانا تو کھلاؤ لیکن اس کی آزادی ختم کر دو۔ تو اسلام ایک الٹرنیٹو ایک نظام لایا تھا، اور اس نظام سے وہ آج بھی جانتے ہیں کہ یہ اگر سچ مچ اس نظام کی بات کرنے لگے اور اکٹھے ہو گئے تو پھر ہم نہیں رہیں گے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، تاریخ میں بہت سی کامیاب شخصیتیں جن کے بڑے کارنامے ہیں، جن کی دنیا آج قدر کرتی ہے، دنیا کا ایک بڑا حصہ، ایسی بہت سی شخصیتوں میں بہت لوگ ایسے گزرے جو مظلوم تھے۔ اس میں وہ بھی جو دنیاوی اعتبار سے جنہوں نے کچھ کارنامے انجام دیے، اور وہ بھی جنہوں نے مذہب یا دین کی دنیا کے اندر کوئی انقلاب لانے کی کوشش کی۔ ایک سائنٹسٹ کا نام بہت ہے ویسے تو، کوپرنیکس ہے، گیلیلیو ہے، سزا کا حکم ہوا گیلیلیو کو، اور اس نے پھر توبہ کی، جو اس کی تحقیقات تھی، تب سزا سے بچ سکا ہوا۔ وہ کہتے تھے، قانون اس وقت کا یہ کہتا تھا کہ ان کی بائبل کے اعتبار سے زمین رکی ہوئی ہے، ساکت ہے، اور سورج اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ گیلیلیو کو اپنے تحقیقات سے کم از کم علل اعلان تو توبہ ہی کرنی پڑی۔ وہ بھی ہیں جنہیں موت کی سزا دی گئی اور پھر ان کو ختم کر دیا گیا۔ 16ویں صدی کا ایک سائنسداں تھا، سرویٹس، مائیکل سرویٹس، جس نے پلمنری سرکولیشن یعنی خون کیسے گردش کرتا ہے دل اور پھیپھڑوں اور باقی جسم میں، اس کا سرکولیشن کا، خون دوڑنے کا پاتھ، راستہ کیا ہے، نظام کیا ہے، جس نے یہ ڈسکور کیا تھا۔ وہ ٹرینیٹی کا بھی مخالف تھا، یہ عیسائی کے 3 خدا ہیں اور 3 خدا ہو کر ایک خدا ہے۔ وہ کہتا تھا خدا ایک ہے، یونیٹیرین تھا۔ پہلے کئی ملکوں میں وہ بھاگتا پھرا، جبکہ بہت اس کے بھی کارنامے مشہور تھے۔ کئی ملکوں میں بھاگتا پھرا، پہلے تو کیتھولک عیسائیوں نے پکڑا، اسے قید کیا، وہاں سے کسی طریقے سے قید سے فرار ہو گیا۔ جنیوا میں انہوں نے پکڑ لیا پروٹیسٹنٹ عیسائیوں نے، اور مقدمہ چلا، سزائے موت ہوئی، اور سزائے موت ان کے قانون میں ایسے ہوتی تھی اس طرح کے مجرم کے لیے کہ انہیں اس کے ساری کتابوں کے ساتھ زندہ جلا دیا گیا۔ یہ بگڑے ہوئے مذہبی لوگوں نے ہمیشہ ہر دور میں کیا ہے، ان کے پاس تشدد کا راستہ ہوتا ہے۔ ہماری بات کے خلاف جو کہے اسے فنا کر دیں، جان سے مار دیں، حملہ کر دیں۔ دین یہ نہیں کہتا۔ بہرحال ایسی شخصیات جن کا دنیا نام لیتی ہے، جن کی قربانیوں کا اعتراف کرتی ہے، ان میں حضرت حسین تھے۔ بہت تھوڑے سے جو جن کے اندر بے حد تعصب ہے، اس طرح کے بہت تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ، انتہائی متاثر لوگوں کے علاوہ، باقی تمام ان کی تاریخ کے اندر انہوں نے جو قربانیاں رقم کی، ان کی جو دردناک شہادت تھی، وہ تاریخ میں زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے۔ انبیاء کے اندر، نبیوں میں
حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، ان دونوں کو سزائے موت دی گئی اور پھر شہید کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ ایک بڑا انقلاب لائے، رسول تھے، رسول انقلابی ہوتے ہیں، انبیاء نبی تو صرف تعلیمات، کسی انقلاب کی بات نہیں کرتے، بلکہ تبھی ایک بڑے حصے کو لے کے بلکہ تعلیمات کو وہ عام کرتے رہتے ہیں۔ رسول ایک نظام قائم کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، فرعون کی لشکر نے پیچھا کیا، اللہ نے اس سے نجات دی، بدترین غلامی سے آزاد ہوئے تھے بنی اسرائیل، لیکن قدم قدم پر نافرمانی کی اور ہر قدم پر انہیں الزام دیتے تھے کہ تم نے پھنسوایا ہوں۔ اللہ نے طلب کیا وحی کے لیے کوہ طور پر، تو اس بیچ میں بچڑا بنا لیا، اس کی پوجا کرنے لگے۔ 1 مہینے سے کم عرصے میں 40 دن بعد ان کو لوٹنا تھا، تو انہوں نے اس کی بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ پھر وہ جس انقلاب کی کوششوں میں تھے، ابھی تو یہ ایک قوم نکلی تھی ان کے پیچھے اور طرح طرح سے نافرمانیاں کرنے والی قوم، لیکن وہ انقلاب ان کی زندگی میں پائے تکمیل کو نہیں پہنچا، اس سے پہلے ان کی زندگی کا وقت پورا ہو گیا، اس لیے کہ وہ لوگوں نے نافرمانی کی کہ نہیں جاتے ہم، ان کہا کہ جاؤ اس سرزمین میں جو آج اسرائیل کہلاتا ہے، لوگوں نے منع کر دیا، ان کے جانے سے منع کر دیا۔ پھر بعد کو یہی بنی اسرائیل جب پہنچے تو وہ وقت تھا جب یعنی ایک اسٹیٹ قائم ہوئی، ایک نظام قائم ہوا، تو حضرت موسیٰ کی زندگی کا وقت پورا ہو گیا تھا، ان کی زندگی میں نہیں کامیاب ہوا انقلاب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندگی بھر جو کچھ بھی جتنی بھی ان کی تھی اس میں جو کچھ کوششیں کرتے رہے، سب مخالف، اور مخالف تھے سب وہ جو مذہبی بڑے بڑے یہودیوں کے، بنی اسرائیل کے جو بہت بڑے بڑے مذہبی لیڈر تھے، جانی دشمن ان کے، اور اپنی طرف سے تو انہوں نے صلیب اور سولی کے اوپر پہنچا دیا۔ آج دنیا میں بہت بڑی تعداد ان سے بے پناہ عقیدت رکھتی ہے، اس درجے کی عقیدت وہ تو شرک تک پہنچ گئی ہے کہ انہیں خدا بنا دیا، لیکن ان کے نام لیوا، ان سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والا، ان سے عقیدت رکھنے والی دنیا میں بہت بڑی، بلکہ سب سے بڑی تعداد ہے ان کی جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ان کے نام کے اوپر انہوں نے اپنا نام رکھ لیا ہے، حضرت عیسیٰ کے نام پہ۔ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ مٹھی بھر چند ساتھی تھے، اور وہ یہ انقلاب ان کی زندگی میں نہیں آ سکا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کے بے پناہ کامیابی، بے مثل کامیابی، صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ پھر اعتراف کیا ہے ان لوگوں نے بھی جو مسلمان نہیں ہیں، کہ بے مثل کامیابی جو انہیں حاصل ہوئی، انپریسیڈنٹڈ، وہ ان کی زندگی میں ہوئی جب وہ حیات تھے، اور ایک نظام انہوں نے قائم کیا، وہ عدل کا نظام تھا۔ اس کے اندر یہ تو ہوتا رہا کہ مخالفین دور سے آ کے حملے کرتے رہے، لیکن وہ نظام مستحکم تھا، بڑھتا چلا گیا، آگے پھیلتا چلا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامیاب تاریخ کی شخصیت ہے، مختلف حیثیتوں سے اگر ہم دیکھیں۔ مذہباً ایک یہودی ہیں میکل ہارٹ، جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، مسلمانوں میں تو کافی مشہور ہو گئی، The 100 لوگ جو سب سے بڑے گزرے تاریخ میں، انہوں نے ترتیب دینے کی کوشش کی ہے کہ سب سے بڑا کون تھا، اور سب سے بڑے سے مطلب ان کا یہ تھا کہ ہر لحاظ سے سب سے زیادہ کامیاب، جس کے اثرات چلتے چلے گئے آگے تک، اور اپنی زندگی میں بھی کامیابی ان کو ملی۔ تو اس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو تیسرے نمبر پر رکھا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا ہے، کہ یہ تھی تاریخ کی کامیاب ترین شخصیت۔ اس کے انہوں نے اپنے حساب سے ثبوت دیے، مذہباً وہ یہودی، جس کے اعتراف غیر بھی کرتے ہیں، وہ بے مثل کامیابی، بے نظیر کامیابی اگر ملی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، جس کا کوئی اور دوسرا ثانی نہیں ہے، اور جس صرف اپنے دور کے لیے نہیں بلکہ ان کی اثرات لگاتار بڑھتے چلے گئے اور قیامت تک بڑھتے چلے جائیں گے۔
یہ بھی ہم جانتے ہیں. لیکن اس وقت اس کامیاب ترین انسان دنیا کا مظلوم ترین، دنیا کی مظلوم ترین شخصیت ہے. ان کی زندگی میں جو ان کے اوپر مظالم ہوئے وہ اس سے کہیں زیادہ تھے کہ کوئی انہیں شہید کر دیتا. جو ان کے ساتھیوں کے ساتھ میں ہوئے، جو ان کے ماننے والوں کے ساتھ میں ہوئے، اور پھر ان سب سے نکل کر اور پھر انہوں نے ایک انقلاب، ایک غیر خونی انقلاب، ایک امن کا انقلاب برپا کیا. تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ فاتح قوم کسی جگہ پر داخل ہوئی ہو جو اس کا اپنا وطن تھا، کسی نئی جگہ نہیں، جو خود ان کا تھا وہ لوگ داخل ہوئے فتح کر کے، اور پھر انہوں نے ان کا مقابلہ نہیں کیا گیا اور ان کا جاؤ عام معافی سب کے لیے، اور پھر اپنی جو اپنے گھر تھے، اپنی چیزیں چھوڑ کر آئے تھے 8 سال پہلے، انہیں بھی واپس نہیں لیا. یہ ان کے ساتھ جو مظالم ہوئے، جو کچھ کہا جاتا ہے عام طور سے کہ صاحب وہ جو طائف والی بات تھی وہ تو مکی کی زندگی کی بات تھی. طائف میں جو انہوں نے ظلم جھیلے اور ان کے بہت سے ساتھیوں نے ظلم جھیلے، مصائب برداشت کیے، وہ ان کی زندگی کا شاید ساری جتنے واقعات ہیں ان سب سے اوپر ہیں. اس لیے کہ وہ اس وقت ایسا نہیں تھا کہ اس وقت ان کے پاس پاور نہیں تھی. مکی زندگی کی تو بات ہے، ان کو تو وہ پاور دی گئی تھی جو کبھی دنیا میں کسی کو ملی ہی نہیں. ان چند لمحوں کے لیے انہیں پاور دی گئی تھی. دشمنوں نے پتھر تو مارے، لہو لہان تو کر دیا، خون میں تو نہلا دیا، لیکن جب انہوں نے اپنی مظلومی کی فریاد کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جو کبھی نہیں ہوا تھا اور کبھی نہیں ہوگا وہ ہوا کہ وہ اللہ نے اپنی جو کن کی پاور ہے، جو صرف اللہ کی ہے، جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، کہ تم کہو ہو جائے گا، کن فیکون، وہ دی. مجھ سے کہو گے تو یہ پہاڑ ان کے اوپر الٹ جائیں گے، نہیں تم حکم دو گے تو یہ فرشتے گرا دیں گے. یہ کن تھا، انہوں نے اس پاور کا استعمال نہیں کیا. یہ حکومتوں کی پاور تو بہت چھوٹی ہوتی ہے، اللہ نے اپنی پاور دی تھی جس کو انہوں نے استعمال نہیں کیا اور وہاں رحمت کا مظاہرہ کیا. بہرحال ان سے زیادہ مظلوم دوسری کوئی شخصیت آج دنیا میں نہیں ہے، اور ایک زمانے سے نہیں ہے. تب سے نہیں ہے جب سے مسلمانوں کا سیاسی زوال ہوا، جب سے پولیٹیکل ڈاؤن فال ہوا، تب سے ان کی شخصیت سے زیادہ دوسری کوئی مظلوم نہیں ہے، تب سے آج تک. جب اس وقت کی دور کی بات تو یہ ہے جب وہ حیات تھے کہ اگر کسی دشمن سے کے اس لیے کوئی پیشین گوئی کر دی، اس کے سامنے اگر زبان سے نکل گیا کہ تمہارا حشر یہ ہو جائے گا، تو وہ جانی دشمن تھر تھر کانپنے لگتا تھا. یہ مکے کی بات، وہ تھر تھر کانپنے لگتا تھا. جب سب ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے، اس وقت اگر زبان سے کسی کے لیے آگے یہ نکل جائے، یہ ظلم اتنے کیوں کرتے تھے؟ یہ اس لیے کرتے تھے انہیں یقین تھا کہ یہ کبھی بد دعا نہیں دیں گے. انہیں یہ بھی یقین تھا کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ہوگا پورا. تاریخ میں کم از کم 3 واقعات ہیں، میں اور پہلے پچھلے سال کے خطبوں میں ذکر کر چکا ہوں، آج موضوع کچھ اور ہے، جہاں کم از کم 3 واقعات ہیں جہاں ایسے جانی دشمن کو کسی کو انہوں نے آگے کی زندگی کا حشر بتایا تو وہ کانپ گئے، اور پھر ان کو یقین ہو گیا کہ ایسے ہی مریں گے. بلکہ ایک جنگ میں تو ایسا بھی ہوا کہ ان کے ہاتھ سے احد میں آپ کے تیر، ایک جس کے بارے میں آپ نے پیشین گوئی تھی، اس کی چھوتا ہوا نکل گیا، معمولی تھی خراش گلے میں آئی، اور چیختا ہوا بھاگا کہ محمد نے مجھے قتل کر دیا، اور اس کے بعد چیخ چیخ کے مر گیا دہشت سے. اتنا یقین تھا کہ نہیں، انہوں نے جب کہا ہے تو ایسے ہی ہوگا. اور چاہے وہ حبشہ ہو، ایتھوپیا آج کا، اور چاہے مصر ہو، وہاں کے شہنشاہ اگر جب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے یا کچھ لوگ ہجرت کر کے گئے ایتھوپیا، تو وہاں جو کچھ مسلمان انہوں نے تلاش کروائے کہ کچھ ہیں یہاں پر کیا، انہیں بلوایا، یا کہ یہ بھی تلاش کروایا کہ مخالف کوئی اس علاقے کے رہنے والے ہیں یہاں، انہیں بلوایا۔ ابو سفیان تھے، ایک تجارتی ایک ڈیلیگیشن پر گئے ہوئے تھے، آگے بٹھا دیا، باقی سے کو پیچھے بٹھا دیا کہ آپس میں اشارے نہیں ہو سکے، اور اسے سوال کرنا شروع کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وہ سچ بولتا چلا گیا لگاتار ان کے بارے میں، اور یہاں تک کہ شاعر کہا کہ یہ ہیں یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں جو کچھ یہ بتا رہا ہے۔ تو ان کے جو بدترین مخالف تھے وہ کردار پر حملے نہیں کرتے تھے، ان کا نظام درہم برہم ہو رہا تھا، جو تعلیمات لائے تھے، لیکن اس کے باوجود مدینہ تو الگ بات، مکے میں جہاں وہ مظلوم تھے، جہاں ان پر ظلم کرنے والے اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے، اتنا ان کی شخصیت صاف ستھری مانی جاتی تھی کہ وہ مجبور ہوتے تھے اس بات کے اوپر ان کے بارے میں کہنے پہ، تو تب نہیں تھی مظلوم شخصیت ایسی، ان تمام ظلموں کے باوجود جو مکے میں ان کو جھیلنے پڑے، اور یہ رحمت کے مظاہرے جاری رہے، یہ اس کی وجہ سے تھا کہ ان کے اوپر اگر ایک قاتل اکیلے ہیں تنہا، اور ذرا آنکھ لگ گئی تھی اور تلوار پیڑ پر ٹنگی تھی، آ گیا ایک دشمنوں میں سے اور اس نے تلوار اتار کر آواز دی کہ آج تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ مجھے تو معلوم تھا تلوار میرے ہاتھ میں اگر ذرا للکار کے ڈرا کر دہلا کر ختم کروں گا۔ اور پھر جب بے خوفی سے انہوں نے انگلی اوپر اٹھائی، کہا کہ بچانے والا وہ ہے، تو کچھ لرزہ طاری ہو گیا، ہاتھ پر تلوار گر گئی، آپ نے تلوار واپس اٹھائی، بتا تمہیں کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ ہیں، یعنی رحمت کے پیکر تو آپ ہیں۔ وہ مسکرا کر معاف کر دیا اسے۔ اور کچھ ہے؟ اس نے پوچھا کہ کیا اسلام قبول کرتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، ہاں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف کبھی کسی جگہ شریک نہیں ہوں گا، کھڑا نہیں ہوں گا، کسی کی مدد نہیں کروں گا۔ تھوڑی دور پر سارے جانثار و صحابہ ایک آواز لگاتے، ساری بھیڑ آ کے تو جو جس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا اس کی سزا تو قتل تھی، دنیا کا قانون یہی کہتا ہے، اسے معاف کر دیا، ساری زندگی ایسے ہی رہا۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ دور تو وہ نظام چلا جہاں دجلہ و فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی، اگر جو رولر ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں امیر المومنین، وہ کہتے تھے کہ اگر ایک بھوک سے اگر مر گیا تو مجھے حساب دینا پڑے گا، ذمہ دار میں ہوں گا۔ اتنی بڑی سلطنت میں لاکھوں اسکوائر کلومیٹر کی جو تھی، وہ نظام قائم کیا جس میں یمن سے ایک تنہا عورت چلتی تھی حذر موت سے، اور اکیلی آتی تھی بوڑھی عورت، اور اس کے ساتھ سونا ہوتا تھا، اور درمیان میں کوئی اسے سوائے خدا کی ذات کے کسی کا خوف نہیں ہوتا تھا، اور وہ مکے آیا کرتی تھی حج کرنے کے لیے تنہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی جو پوری ہوئی۔ اور پھر اس سے ذرا سا ہٹ کر میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اب منع کرنے لگے تھے نا، کتنے زمانے سے منع کر رہے تھے، تنہا نہیں جا سکتی عورتیں، کوئی ہونا چاہیے ساتھ میں، اگر محفوظ ہو، اس کا یقین ہو کہ حفاظت ہوگی تو جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود کہا تھا کیسا ہوگا، اور ہوا۔ ہاں اس کی اگر عزت کو کوئی خطرہ ہو یا تب بات دوسری۔ ابھی کل پرسوں کا اعلان ہے، پہلی مرتبہ سعودی حکومت نے اعلان کیا کہ اب کسی کو ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، تنہا عورتیں آ سکتی حج یا عمرہ کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ تو درمیان میں بات آ گئی تھی۔ جہاں یہ امن کا نظام قائم ہوا، پھر اس کے بعد وہ آگے چلا جس کی میں نے مثالیں دی، پھر بادشاہتیں شروع ہو گئیں جسے عوام خلافت کہتے ہیں۔
وہ بادشاہتیں بنو امیہ کی شروع ہوئی، پھر ان کا زوال اسی لیے ہوا کہ وہ بادشاہتیں تھیں، وہاں رحمت نہیں تھی، پاور تھی، بہت لمبے علاقے میں تھی، لیکن وہ خلیفہ کہلانے والے عیاشیاں بھی کرتے تھے، اور قانون اللہ کا نہیں تھا، ان کی زبان، ان کا ومز، ان کی آنا جو کچھ کہے وہ قانون تھا۔ ان کا زوال ہوا، ختم ہوئے، بنو عباس آئے، یعنی ابھی ریپلیس کرنے والے تو مسلمانوں کے مسلمان ہی چلتے رہے، ایک قوم کو اللہ ہٹاتا رہا، دوسروں کو لاتا رہا، بنو عباس آئے، ان کا حشر بھی کچھ عرصے کے بعد یہی ہوا۔ قوموں کی زندگی تھوڑی، میں نے بتاتا رہا ہوں کہ انسانوں سے ذرا لمبی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے چھوٹ دی جاتی ہے، موقع دیے جاتے ہیں، پھر ان کا زوال ہوا، پھر بنو عباس، پھر بنو عثمان آئے، ترکی میں وہ بن گیا، ترکی جو ہے وہ دارالخلافہ ہو گیا، کیپٹل، ان کا زوال ہوا، اور یہ برائے نام کی جو خلافت تھی وہ بھی ختم ہو گئی وہاں ترکی سے۔ اس سارے حصے کے اندر اگر آپ دیکھیں حکومت و خلافت میں فرق کیا ہے، یعنی ایک تو یہ فکری بات ہے کہ اصل خلافت وہ ہے کہ جو رسول کا نائب اپنے آپ کو سمجھے اور اللہ وہ اس نظام کو قائم کرے، اور اس کے جو ظاہری اثرات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہاں رحمت ہوتی تھی، لوگ پریشانی اور مصیبت اور زحمت میں نہیں پڑتے تھے، دوسرے ملکوں کو فتح اس لیے نہیں کیا جاتا تھا، جو قرآن نے جو کچھ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات تک اور خلافت راشدہ تک اس لیے فتح نہیں کیا جاتا تھا کہ اپنے علاقے بڑھانے، اس لیے ہوتا تھا کہ یا انہوں نے حملہ کیا ہے یا حملہ کرنے کی خبر ہے یا ظلم کو کسی جگہ مٹانا ہے، اور وہاں کے لوگ جہاں داخل ہوتے تھے قبلے خوش ہوتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے کہ آپ آ گئے، اب ہمیں ظلم سے نجات ملے گی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف عوام کھڑے ہو جاتے تھے، جو ڈاؤن فال جن کا ہوتا چلا گیا، وہ عوام اسی لیے کھڑے ہوتے تھے کہ ان کے ساتھ عدل نہیں ہوتا تھا، وہاں رحمت ختم ہو گئی تھی۔ علاقے فتح کیے جاتے تھے وہ اس لیے نہیں فتح کیے جاتے تھے کہ انہوں نے حملہ کیا تھا یا وہ حملے کا پلان بنا رہے تھے، وہ حکومتیں بڑھانے کے لیے کیے جاتے تھے، جس سے مسلمان بڑے فخر کرتے ہیں اور کئی حوالے دیتے ہیں تاریخ میں۔ وہ علاقے اس لیے فتح کیے جاتے تھے، اور پھر ان کے ہاتھ میں ہوتا یہی تھا کہ باہر رہ کر بھی نظام قائم نہیں کرتے تھے۔ اسپین میں گئے، اسپین فتح کیا، اسپین کے لوگوں نے ویلکم کیا، عوام نے، کہ اب ہمیں ظلم سے نجات ملی جو ہمارے ساتھ چل رہا تھا۔ اور پھر تاریخ میں صرف 2 جگہ ہوا ایسا، کبھی اور کسی جگہ دنیا میں ہوا ہی نہیں کہ کہیں داخل ہوئے، مائنورٹی اقلیت میں تھے اور اقلیت میں ہی رہ گئے، باقی دنیا کی تاریخ میں جہاں گئے وہاں بڑھتے چلے گئے اور اکثریت میں آ گئے، وہیں کوئی ملک توڑنا نہیں پڑتا اس کے لیے، خود بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھیلتا چلا جاتا ہے۔ ایک یہاں ہوا اور ایک اسپین میں ہوا، اقلیت میں ہی رہ گئے۔ کیوں رہ گئے؟ میں یہاں کی بات اس وقت نہیں کر رہا، یہاں کی وجوہات کیا تھی، کیوں رہ گئے؟ اس لیے کہ وہاں پر اگر ان کا نظام وہ رحمت کا نظام ہوتا تو لوگ فوج در فوج، وہ تو خود لوگ وہاں پچھلے ظلم و ستم سے تنگ تھے، وہ داخل ہوتے رہتے اور اس کو لیتے رہتے، وہ نہیں ہوا۔ تو پھر آخر میں یہ ہوا کہ مینورٹی کیا میجورٹی اور اکثریت بھی ہوتی ہے تو عوام کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک دن نکلنا پڑتا ہے۔ یہ تو اقلیت میں ہی رہ گئے تھے، کھدیڑ دیا گیا اور بھگا دیا گیا۔ یہ تھی حکومتیں، ان کے ہاں صرف اتنا سا بنیادی فرق ہے کہ رحمت نہیں تھی۔ ہمارے یہاں اب بھی بہت سے گروہ ایسے ہیں جو بڑے مخلص ہیں، جو اپنی جان دینے کو تیار ہو اسلام کا نام لے کر، وہ مخلص ہی ہوگا، وہ نہیں ہوگا جو کچھ مفاد چاہتا ہے۔ لیکن اسے دیکھیے کہ وہ جہاں ہے، جہاں کہیں پاور میں آئے تو کچھ دنوں کے لیے آئے، اور چاہے زیادہ لمبے عرصے سے ہیں، وہاں کے عوام خوش ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کی وجہ سے بھیڑ اسلام سے متاثر ہو رہی ہے یا الٹا نفرت کرنا شروع کر رہی ہے؟ پھر رحمت غائب ہے۔ یہ دین کی انڈرسٹینڈنگ کی بنیادی کمی دین کے نام پر۔ وہ دین وہ ہو ہی نہیں سکتا جہاں
جن کے پاس طاقت ہو اور جن کے پاس نہ ہو، ان سب کے ہاتھوں رحمت کے مظاہرے نہیں ہو رہے، اس لیے کہ رحمت کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو پھر یہ سلسلہ چلا اور پھر وہ پیک سے گرے یہ۔ اس وقت تک کم از کم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگلی اٹھانے والا تو نہیں تھا کوئی دنیا میں، ان کی تصویر بگاڑنے والا نہیں تھا کوئی۔ لیکن جب یہ زوال ہو گیا اور یہ پاور سے دنیا میں محروم ہو گئے، تو پھر کئی صدیاں گزری جن کے ہاتھ میں پاور آئی، انہوں نے اس تاریخ کو دبا دیا، کہیں اب نکلنے شروع ہوئی ہے کہ بڑے بڑے سائنسداں تو سارے اس دور کے اندر وہ تھے جو مسلمان کہلاتے، اس تاریخ کو چھپا دیا، ان کا ہماری ایجادات ہے، جو پہلی مرتبہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں ہوا، انہوں نے پھر تصویر کشی شروع کی، تصویر بگاڑنی شروع کی وہاں سے۔ یہ پہلے نہیں ہوا تھا کہیں، یہ ان کے جانی دشمنوں نے بھی پہلے نہیں کیا تھا۔ اب یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ دنیا ذرا زیادہ آرگنائز منظم ہو رہی تھی، اور یہ بہت سی جگہوں پر نکل کر اپنی کالونیز بنا رہے تھے، بڑی بڑی سلطنتیں ان کی ہو گئی تھیں، برطانیہ کی، فرانس کی، پرتگال کی، دوسرے ملکوں پہ جا جا کے قبضہ کر کے۔ اور تب سے لے کے آج تک جب وہ کالونیاں ختم ہو گئی تو انڈسٹریلائزیشن، صنعت کا دور آیا، تو بھی پاور انہی کے ہاتھ میں، جسے ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، تو دنیا کا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں۔ تو یہ مخالفت کیوں ہے؟ اب کیوں ہے؟ اب تو وہ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، اب تو وہ جمہوریت اور ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں وہ لوگ، تو پھر وہ ہر جگہ پر یہ کوششیں کیوں کرتے ہیں کہ یہ بکھرے رہیں اور ٹوٹے رہیں، اور ذرا سا نافرمانی ہوئی تو انہوں نے فوجیں بھیج دی دنیا میں، چاہے جتنا امن کی بات کرتے ہوں۔ کیوں انہی کے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ، اور ان کو وہ نہیں چھوتے اور کچھ نہیں کہتے، کیوں انہی کے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کے کارٹونز بناتے ہیں اور طرح طرح کی جھوٹی تاریخ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو دہشت کے نمائندے تھے، پھیلا دیا تمام دنیا میں، اس لیے کہ پاور ان کے ہاتھ میں تھی۔ یہ تو سوال الگ ہے کہ پاور ان کے ہاتھ میں کیوں نہیں رہی۔ اسلام نے تو بتایا تھا، قرآن نے تو قانون بتایا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ پاور ان لوگوں کو ملے گی، ان سے اللہ کا وعدہ ہے جو واقعی ایمان والے ہیں، اور پھر اسی ایمان کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، اوپر رہیں گے، انہیں ملے گی۔ یہ تو اصول تو بتا دیا تھا، انتم الاعلون، تم ہوگے سب سے اوپر، شرط ہے ان کنتم مومنین، تمہارا ایمان تو ٹھیک ہو۔ تو پاور گئی، یہ ایمان اور عمل صالح دنیا میں چاہے جتنا جو کہتے رہے نہیں ہے، یہ تو ٹیسٹ دیے ہیں قرآن نے۔ وہاں سے یہ ان کی تصویر کشی، ان کے ڈسٹارٹ کرنا شروع کیا، ان کے کردار کو، کردار پر انگلی تو کبھی زندگی میں وہ لوگ جو کردار کو دن رات دیکھتے تھے انہوں نے نہیں اٹھائی، جو ساتھ رہتے تھے انہوں نے نہیں اٹھائی، یہ بعد کے تاریخ لکھنے والے کردار مست کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ اس لیے تھا، آج تک یہ اس لیے تھا کہ ایک طرف جو ورلڈ آرڈر قائم کرنا چاہتے ہیں، دنیا کا ایک پورا نظام، ان کے یہاں ڈیموکریسی ہے اور سیکولرزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، کوئی چاہے جتنا مالدار ہوتا چلا جائے، اس کے پر کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کی پرواہ کرے جو تباہ ہو رہے ہیں اور بھوکے ہیں۔ ایک طرف ایک دوسرا ہے جو اپنا نظام قائم کرنا چاہتا ہے، گروہ، ان کا فلسفہ کمیونزم اور سوشلزم ہے۔ وہ کہتے ہیں بھوک ہی اصل مسئلہ ہے، بس پیٹوں کو کھانا مل جانا چاہیے، چاہے انسان کو پھر بیڑیاں ڈال کر اور ہتھکڑیاں ڈال کے کھوٹے سے باندھ دو، کھانا کھلاتے رہو دونوں وقت۔ یہ ان کا نظام ہے۔ اسلام ایک متبادل، ایک الٹرنیٹو لے کر آیا تھا، جس میں نہ سرمایہ دار کا ظلم تھا، نہ اس کو روکا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کی صلاحیتیں زیادہ ہیں، آگے جائیں، لیکن تمہیں اپنا ایک حصہ ان پر لازمی لگانا ہوگا، ضرورت مندوں، کم از کم یہ کم سے کم درجے کی ضروریات تو ان کی ہر حال میں پوری ہونی، ان کو اس پر باؤنڈ کیا گیا تھا، باقی کرو ترقی۔ اور نہ یہ کمپلشن تھا کہ کھانا تو کھلاؤ لیکن اس کی آزادی ختم کر دو۔
تو اسلام ایک الٹرنیٹو ایک نظام لایا تھا، اور اس نظام سے وہ آج بھی جانتے ہیں کہ یہ اگر سچ مچ اس نظام کی بات کرنے لگے اور اکٹھے ہو گئے تو پھر ہم نہیں رہیں گے۔ یہ ایک الٹرنیٹو ہے اس کا، اور بیٹر الٹرنیٹو ہے جو ورلڈ آرڈر ہم نے قائم کیا ہے، عالمی نظام جو ہم نے قائم کیا ہے، یہ اس کا بہتر متبادل ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ بجلی اسی پر گرتی، اسے بدنام کرتے رہو، بدنام کرنے میں سب سے زیادہ تو لیڈر کے ہی پیچھے پڑو، عوام کے بجائے۔ تو پھر یہ مظلومی کا دور وہاں سے لے کے اب تک چلا آ رہا ہے۔ پھر اتنا بھی ہوا، لیکن جب تعلیم بڑھی اس میں لوگ وہ بھی تھے، ایک دور گزرا کچھ صدیوں کا، تو یہ 19ویں صدی سے شروع ہوا یہ سلسلہ کہ لوگوں نے بیچ بیچ میں اعتراف کرنا شروع کیا، جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے بہت جھوٹ بولا ہے ان کے بارے میں۔ انہوں نے معذرتیں شروع کی کتابیں لکھ کر، تقریروں کے اندر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ شخصیت بڑی مظلوم تھی۔ میں کچھ حوالے نوٹ کر کے لایا ہوں، اور صرف وہ لایا ہوں جن کو میں نے چیک کر لیا ہے۔ طرح طرح سے سرکولیٹ ہوتے ہیں نام لکھ کر، حوالے بھی لکھ دیے جاتے ہیں جو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے، جنہیں میں نے خود چیک کر لیا ہے۔ میں ان حوالوں کو، یہ تھی جنہوں نے اپالوجی، جنہوں نے پھر معافیاں جاری کی، ہم ان سے معافی طلب کرتے ہیں۔ کہیں الفاظ کہیں یہ تھے اور کہیں پر الفاظ یہ نہیں تھے، تو اعتراف تھا ان کے کردار کا اور شخصیت کا۔ تھامس کارلائل تھے، سن 19ویں صدی کی بات ہے، 1881 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے کہا کہ the lies which we have heaped around this man محمد صلی اللہ علیہ وسلم are disgraceful to ourselves only۔ کتاب تھی ان کی جس میں لکھا on heroes and hero worship and the heroic in history، کہ ہم نے جو جھوٹ گھڑے عیسائیوں نے، وہ اس شخصیت کے بارے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بس گھن کھانے کے لائق ہیں جتنا کیا ہے، وہ خود ہمارے لیے بدنامی کا باعث ہے جو ہم نے جھوٹ گڑے ہیں۔ اینی بیسنٹ تھیں جنہوں نے تھیوسفیکل سوسائٹی کے لیے بے پناہ، یعنی ان کو مقبول بنانے میں ان کا ہاتھ تھا، ایک طریقے سے فاؤنڈر بھی کہلاتی، اور ہندوستان میں تو فاؤنڈر وہی تھی۔ بیسیکلی بنیادی طور پر تو برٹن کی تھیں، سوشلسٹ بھی تھیں، تھیوسف ویمنس رائٹس کی ایکٹیویٹیز بھی تھی، لیکن پھر یہیں آ کر رہ گئی تھی۔ یہاں انہوں نے تھیوسفی کو بڑھانا شروع کیا، تھیوسفیکل سوسائٹی کو، تو اس کی یہاں پر جتنی بھی ترقی ہوئی تھی وہ انہی کے ہاتھوں ہوئی تھی، اینی بیسنٹ کے ہاتھوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کانگریس پریزیڈنٹ بھی رہے، انہوں نے لکھا، انہوں نے مدراس کے اندر ان کے خطبات ہیں، تقریریں ہیں، دی لائف اینڈ ٹیچنگز آف محمد، یہ 1932 کی بات ہے، تو وہ پھر چھپے اور لکھے گئے۔ It is impossible for anyone who studies the life and character of the great prophet of Arabia, who knew how he taught and how he lived, to feel anything but reverence for the mighty prophet, one of the great messengers of the supreme۔ ان کا کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی ان کی تاریخ پڑھ لے جو عرب کے جو پروفٹ تھے، اور جو یہ جانتا ہو کہ انہوں نے کیا تعلیمات دی تھی اور وہ کیسے رہتے تھے، تو یہ ناممکن ہے کہ ان کے لیے عقیدت پیدا نہیں ہو جائے، اس مائٹی زبردست پروفٹ کے لیے، اس زبردست رسول کے لیے دل میں عقیدت نہ پیدا ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ تو اب یہ خود ایک مذہب کی تقریباً بانی تھی یہاں پر، تو جو تھیوسفی کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں، میں بہت اہم ایک خطبے کی جو لائن ان کے جو ان کی تقریر کی، یٹ آئی مائی سیلف فیل، مجھے خود یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی whenever I reread them، میں پڑھتی ہوں، پڑھنے کے بعد عقیدت پیدا ہوتی ہے، لیکن جب دوبارہ اسی پڑھی ہوئی چیز کو دوبارہ پڑھتی ہوں، a new wave of admiration, a new sense of reverence of that mighty Arabian teacher، تو میرے دل میں پھر ایک نئی لہر پیدا ہوتی ہے عقیدت کی اور تعریف کی، جب دوبارہ اسے میں دوبارہ پڑھتی ہوں، پھر اور ہر دفعہ ایک نئی لہر پیدا ہوتی ہے دل میں ان سے عقیدت کی، وہ جو اس کے المائٹی کے پروفٹ تھے، جو اس قادر مطلق کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ تو یہ ایڈمیشنز ہیں، یہ اپالوجی ہے، یہ معافی ہے، یہ بھی شروع ہوئی، وہاں سے شروع ہوئی جن لوگوں نے پھیلایا تھا اور جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ یہاں ہندوستان کے اندر گاندھی جی ستیہ اور اہنسا ان کے نام کے ساتھ مشہور ہیں، عمل کیا انہوں نے زندگی میں، سچ بولنا اور عدم تشدد، پوری دنیا میں اس عنوان سے وہی مشہور ہیں۔ ان کا لقب تھا ان سے پہلے، تاریخ میں اگر کسی کا نام پڑا ہے، ان کا نام پڑ گیا، ان کے نام کے ساتھ خالی مشہور نہیں، الصادق، سچ بولنے والے۔
اور پوری زندگی اہنسا ہی کی تعلیم تھی. اگر کوئی ملک حملہ کرتے تو گاندھی جی یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں پیچھے ہٹتے چلے جاؤ، اسے لے لینے دو، پھر تو مقابلہ کیا جائے گا نا. تو اہنسا ہی تھی کہ اگر جیتا بھی تو بدلہ نہیں لیا، پاور تھی تب بھی نہیں کیا. تو زندگی بھر ست اور اہنسا کے اصل پیغمبر تو وہ تھے، اس لیے گاندھی جی ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے. اور چونکہ ان کی گاندھی جی کی اپنی زندگی میں سادگی تھی، اور پھر انہوں نے اس کی سادگی دیکھی کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، اور جس وقت کوئی غریب نہیں بچا تھا، تو پورے مدینے میں ایک شخص غریب تھا، ایک شخصیت، ایک ہستی غریب تھی، انتقال کے وقت کچھ نہیں تھا اس کے پاس. تو گاندھی جی نے لکھا I wanted to know the best of the life of one who holds today an undisputed sway over the hearts of millions of mankind. میں جاننا چاہتا تھا اس شخصیت کے بارے میں جس کا بے پناہ اثرات ایسے جو انڈسپیوٹڈ ہیں، جس سرسمتی سے جس کے بے پناہ اثرات اتنی بڑی انسانیت کے اوپر ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا. پھر میں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں کتنے جو کچھ انہوں نے تعریفات کی ہیں وقت کی وجہ سے. پھر انہوں نے کہا when I closed the second volume of the Prophet's biography, I was sorry there was not more for me to read of the great life. ینگ انڈیا نکالا کرتے تھے وہ اخبار، 1924 کی بات ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اس کے ریکارڈ میں ہے آج بھی اس کی فائلوں کے اندر، کہ میں نے جب پڑھنا شروع کیا 2 والیوم تھے، پہلا ختم کیا، جب دوسرا ختم ہوا اور دوسرا ختم جیسے ہوا تو میں ایک دم سے مجھے بڑا افسوس سا جھٹکا سا لگا، افسوس ہوا کہ اب کچھ اور، میں تو اور پڑھنا چاہتا تھا، ختم ہو گیا یہ بس. لیکن مجھے ایسا تھا، میرے ساتھ ایسا ہوا. یہ گاندھی جی نے کہا تھا. اصل میں تو درمیان میں بہت سی چیزیں ہیں کہ کیا ان کی زندگی تھی، کیا سادگی. انہوں نے لکھا ہے درمیان میں جو چیزیں ہیں کہ تلوار سے نہیں جیتا تھا یہ اسلام، اس سے نہیں پھیلا، اسلام ان چیزوں سے پھیلا جیسے ان کی زندگی تھی، اسے چھوڑ دیا میں نے. پھر لیکن ناٹ باسورتھ اسمتھ ہیں برٹش آتھر، انہوں نے لکھا محمد اینڈ محمڈنزم، لنڈن سے چھپی وہ 1874 کے اندر. انہوں نے لکھا کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ، پاور تھی ان کے پاس، ایز ویل ایز دی چرچ، کہ وہ مذہبی رہنما بھی وہی تھے، سیاسی رہنما بھی سب سے بڑے اپنے وقت میں وہی تھے. ہی واز سیزر اینڈ پوپ ان ون. وہ قیصر سلطنت کا اور پوپ، یہ 2 پاور ان کا، یہ دونوں ایک میں جڑ گئے تھے ان کی شخصیت کے اندر. بٹ ہی واز پوپ وداؤٹ دا پوپس پریٹینشنس. لیکن ایسے پوپ تھے کہ ان کی جو تام جام ہوتا ہے پوپ کا، وہ سب کچھ نہیں تھا ان کے ساتھ. لاولش اینڈ سیزر وداؤٹ the legions of Caesar, without a standing army, without a bodyguard, without a police force, without a fixed revenue. نہ فکس ریونیو آ رہا ہے، نہ باڈی گارڈز ہیں، نہ فوج پرماننٹ کوئی ریگولر کوئی آرمی ہے. اس طرح کے رولر تھے، اس طرح کے قیصر تھے. اور یہ جو دونوں قیصر اور پوپ ایک میں اکٹھے ہو گئے تھے. A man, if ever a man ruled by a right divine, it was Muhammad. اور اگر تاریخ میں کسی نے حکومت واقعی سچ مچ اس کے زیر اثر کی ہے جسے ہم ڈیوائن یا خدائی کہہ سکیں، تو وہ اس شخصیت نے کی، انہوں نے کی. اور یہ ولیم مونٹگمری واٹ اسکاٹ لینڈ کے تھے، ہسٹورین تھے، تاریخ داں تھے. انہوں نے لکھا کہ اس کے اندر ان کی کتاب آکسفورڈ سے چھپی 1953 میں، محمد ایٹ مکہ. یہ سارے حوالے میں نے چیک کیے، یعنی کہ کہیں پر خالی اسی حوالوں کو پڑھ لیا، بہت سے چھوڑ دیے. ٹو سپوز محمد این امپوسٹر ریزز مور پرابلمس دین اٹ سالوز. اگر محمد کو کوئی جعلی یا نقلی کہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے مسائل زیادہ پیدا ہوتے ہیں، سوال زیادہ پیدا ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ سولوشنز آئیں. اس سے تو اور الٹی الجھنیں بڑھتی ہیں. Moreover, none of the great figures of history is so poorly appreciated in the West as Muhammad. اور مغرب میں کوئی دوسری شخصیت جو ہے اس کو اتنا زیادہ مجروح نہیں کیا گیا ہے جتنا ان کو کیا گیا ہے تاریخ کے اندر، جس کو صحیح طریقے سے اپریشیٹ نہیں کیا گیا. اور پھر آخری بات ہے جان ڈینٹوٹ کی، این اپالوجی فار محمد. انہوں نے تو نام ہی رکھا اپنی کتاب کا کہ ہم معافی چاہتے ہیں، ان سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے. ان کی کتاب ہی کا نام تھا این اپالوجی فار محمد اینڈ قرآن. 1869 میں شائع ہوئی جان ڈیونپورٹ نے. یہ کچھ حوالے تھے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے. یہ تو غیروں کا ایڈمیشن، اقبال اعتراف شروع ہو گیا جو اب، لیکن مظلوم وہ صرف ان کے ہاتھوں نہیں ہے، مظلوم اپنے ماننے والوں کے ہاتھوں ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں مظلوم ہیں. کتنے فرقے بنائے، کتنی الگ الگ چیزیں لی، جو کلام اللہ کی طرف سے لائے تھے اسے کتنا پیچھے ڈالا، اور اس کی وجہ سے ان کا کیا حشر ہوا، اور پھر ان کی وجہ سے ان کی تصویر جو ہے وہ دوبارہ مست کی جانے لگی.
اور پھر بھی اس کا بھی صرف بنیادی چیز جو ہے ریزن وہ صرف وہی ہے، ایک رحمت کا کم ہو جانا. لیکن جب اس نے کہا تھا، جو کلام لے کر آئے تھے، جب اس نے یہ تو زندگی کی تصویر تو چیزیں بہت سی رکھ چکا ہوں میں، جس نے یہ کہا تھا کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرنا، تم ایسا کرو گے تو دشمن بھی دوست بنے گے. پھر وہ چیزیں جب نکل گئیں، بدلے کی چیز شروع ہو گئی، پاور لینا ہے کسی بھی طریقے سے جب یہ سٹارٹ ہو گئی تو، اور پھر اس انداز سے شروع ہوئی جہاں پر لوگ ڈرنے لگے، بجائے ڈرنے کے محبت کرتے نا، لوگ ڈرنے لگے. تو پھر وہ رحمت نہیں زحمت ہے. تو پھر ان ساری چیزوں کا الزام انہیں پر جائے گا. جو کچھ لوگ دیکھتے ہیں زندگی کے اندر، اس کا الزام انہیں کو دیکھتے ہیں کہ یہ تھے لیڈر. ہم اس تصویر کو دوبارہ درست کریں، یعنی ہم کر سکتے ہیں اسے، ہماری ہی بگاڑی ہوئی اور ہم ہی دوبارہ اس کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. تو مظلوم وہ شخصیت صرف غیروں کے ہاتھوں نہیں تھی، مظلوم اپنوں کے ہاتھوں ہے، اور یہ زیادہ افسوس کی بات ہے. جس کے نام لے ہوا، ان کے نام کے اوپر مرمٹنے کا اعلان کرنے والے، وہ ان کے ساتھ لگاتار ظلم کر رہے ہیں. اس تصویر کو صحیح کرنا ہے، اسے درست کرنا ہے، تب واقعی اسلام کی بھی خدمت ہوگی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.